السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل غزہ میں حماس کے عسکری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز کی شکست کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے حماس کو ختم کرنا ناممکن ہونے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو سرکاری ٹیلی ویژن کان نے دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے خلاف اپنے حملوں میں اضافے کے امکان کے ساتھ غزہ میں عنقریب القسام کی شکست کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ رافع شہر میں فوجی سرگرمیوں کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج جنگ کے تیسرے مرحلے کے نام سے منسوب کیے گئے دورانیہ میں غزہ کی پٹی میں مختلف طریقوں سے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی، لیکن کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے 19 جون کو ایک بیان میں کہا تھا کہ فلسطینی تنظیم حماس کو تباہ یا ختم کرنا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہگاری نے کہا کہ حماس کو کمزور کرنے کا واحد راستہ غزہ میں نئی حکومت کا قیام ہے۔ غزہ جنگ پر اختلافات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار اینڈریو ملر مستعفی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے اسرائیل فلسطین امور کے ماہر اینڈریو ملر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد اینڈریو ملر مستعفی ہونے والے سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اینڈریو ملر جو بائیڈن انتظامیہ کی غزہ پالیسی کے ناقد رہے ہیں۔ ملر کا کہنا ہے کہ غزہ میں 8 ماہ کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے خاندان والوں کو شاذ و نادر ہی دیکھا ہے۔ یہ ذمہ داریاں نہ ہوں تو وہ اپنی ملازمت برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتظامیہ کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں اور جس چیز پر ان کا یقین ہے اس کے لیے وہ لڑیں گے۔ واضح ہے کہ اینڈریو ملر سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ کے دیگر 8 اہلکار بھی اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اینڈریو ملر کا استعفیٰ اس لیے قابل ذکر ہے کیونکہ وہ فلسطین اسرائیل پالیسی میں کردار ادا کرنے والے اعلیٰ ترین عہدیدار تھے۔ ملر اب تک مستعفی ہونے والے سب سے سینئر امریکی اہلکار ہیں۔ اگرچہ ملر نے استعفے کی وجہ خاندان کو کم وقت دینا بتایا ہے، تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق وہ فلسطینی حقوق اور ریاست کے اصولی حامی ہیں اور مشرق و سطح کے امور پر گہری سوچ رکھتے ہیں۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کو روکنے اور مزاحمت کے مطالبات کو پورا کرنے والے تمام اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں اسٹریٹجک افکار فورم کے زیر اہتمام غزہ میں اسرائیل کی طرف سے چھیڑی گئی جنگ کے منظرناموں پر بحث ہونے والے سمپوزیم میں شرکت کی۔ حماس کے حملوں کا مکمل خاتمہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء، علاقے کی تعمیر نو، قیدیوں کا تبادلہ اور غزہ کے عوام کو امداد کی فراہمی جیسے مطالبات پائے جانے کی یاد دہانی کرانے والے اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ یہ ہماری عوام، مزاحمتی قوتوں اور امت کے آزاد عوام کے مطالبات ہیں۔ حماس ان مطالبات پر بات چیت کر رہی ہے۔ ہم جنگ بندی کے مذاکرات میں مزاحمتی قوتوں کے ان مطالبات کو پورا کرنے والی ہر پیشکش کے لیے تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ انہوں نے 6 مئی کو قطری اور مصری فریقین کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجویز کی منظوری دی تھی، لیکن اسرائیل نے جنگ بندی کی تجویز پر مزاحمتی قوتوں کے مطالبات کے نچوڑ کو متاثر کرنے والی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی مذاکراتی حکمت عملی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر حماس پر اسرائیل کے نقطہ نظر کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر مبنی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیل نے ایک سیاسی جال بچھا دیا ہے جو کچھ شرائط عائد کرتا ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے خلاف جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی بھی شریک ہیں۔ تحریک حماس نے 6 مئی کو قطر اور مصری حکام کو جنگ بندی کے لیے ان کی پیشکش کو منظور کرنے کا پیغام دیا تھا، لیکن اسرائیل نے اپنی شرائط پوری نہ ہونے کے جواز میں اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 مئی کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پیش کی ہے۔ جنوبی کوریا میں حکومت کم ترین شرح پیدائش کے مسئلے کے حل کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوریا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے بچوں کی شرح پیدائش میں اضافے کے غرض سے والدین کی حوصلہ افزائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے تحت انہیں ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا اس وقت دنیا میں سب سے کم شرح پیدائش رکھنے والا ملک ہے اور کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل فی بچے کی پیدائش پر دیے جانے والے ماہانہ معاوضہ 1.5 ملین وان سے بڑھا کر 2.5 ملین وان کیا جا رہا ہے۔ امریکی کرنسی میں یہ رقم $1809 کے برابر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ایام میں اگر والدین کسی بچے کی دیکھ بھال کے لیے عارضی طور پر اپنی ملازمت چھوڑتے ہیں یا چھٹی لیتے ہیں تو انہیں یہ رقم انہیں معاوضے کے طور پر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حکومت بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کی جانے والی والدین کی چھٹی کی مدت کو موجودہ 12 ماہ سے بڑھا کر 18 ماہ کر دے گی۔ یہ منصوبہ ان اقدامات میں شامل ہے جس میں ہاؤسنگ لون کی سہولت فراہم کرنا، بچوں کی تعداد میں اضافہ اور
सस्ती इब्तदाई तालीम शामिल है। ये शरह पैदाइश को कमी को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया में गुज़श्ता साल शरह पैदाइश 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई है। सदर योन सेल पोल ने इस मसले पर बात करने के लिए एक इजलास तलब किया था, जिससे मुल्क की उम्र बढ़ने के अमल को तेज़ करने और पैदावारी सलाहियत और माली सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जनूबी कोरिया के सुंकड़ती हुई आबादी की वजह से मुल्क को कौमी हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना है। बच्चों की पैदाइश के लिए नौजवानों की हिचकिचाहट पर मुतअद्दिद अवामिल को करार दिया जाता है। इसमें रिहाइश के ज़्यादा अखराजात और मुसाबकती तालीम का मंजरनामा शामिल है। तजाकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तजाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर किया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट ने इस हवाले से बिल भी मंजूर किया। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। वाज़ेह के तजाकिस्तान में 98% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। हिजाब पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का ऐलान किया गया है। गैर मुल्की मीडिया का इस हवाले से कहना है कि नए कानून के तहत हिजाब या दीगर ममनू मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को 7,920 सोमोनेस यानी तकरीबन $700 तक का जुर्माना अदा किया जाना पड़ेगा। हुकूमती अहदेदारों और मजहबी रहनुमाओं को खिलाफ वर्जी करने पर 54,000 से ज़्यादा यानी $4,800 तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा मुलाजमीन को ममनुआ लिबास पहनने की इजाज़त देने वाली कंपनियों को 39,500 सोमोनेस यानी $3,500 का जुर्माना आयद किया जाएगा। याद रहे कि तजाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से हिजाब पर गैर इलानिया पाबंदी आयद थी, मगर इसका बाकायदा ऐलान अब किया गया है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा यासिर काट्ज़ ने ऐलान किया है कि हिज़्बुल्लाह के इजरायली ज़मीनों और शहरियों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती और वो जल्द ज़रूरी फैसला लेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह और इस तहरीक के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के यूनानी क़ब्रसी इंतज़ामिया के हवाले से बयानात का जायज़ा लिया। यह बयान करते हुए कि इजराइल हिज़्बुल्लाह तहरीक को अपनी ज़मीनों और शहरियों पर हमला जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ने कहा, हम जल्द ज़रूरी फैसला लेंगे। जनूबी क़ब्रस की यूनानी क़ब्रसी इंतज़ामिया के हवाले से हिज़्बुल्लाह मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बयानात को ख़तरा करार देते हुए उन्होंने दलील दी कि यह सिर्फ शुरुआत है। ये दलील देते हुए कि आज़ाद दुनिया को गैर मशरूत तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। काट्ज़ ने कहा, हमारी जंग आपकी भी जंग है। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा है कि वो यूक्रेन के मसला समेत सलामती के मामलात पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने दारुल-हुकूमत मॉस्को में सहाफ़ियों को एजेंडे के हवाले से बयान दिया। अमेरिका के इस बयान का जायज़ा लेते हुए कि वो रूस के साथ यूक्रेन के मसले के अलावा जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। ये पेस्कोव ने कहा, हम यूक्रेन के मसले और इसमें अमेरिका की शमूलियत की सतह पर मिलकर किसी वसी पैमाने पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि सलामती समेत मामलात जमा हो रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका अपने रूसी शराकतदारों पर दबाव डालता रहेगा और कहा कि हम जो ताउन तजवीज़ करते हैं वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हवसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बहरी हमलों में इस्तेमाल के लिए तूफ़ान एक नामी हमला आवर कश्ती तैयार की है। हवसियों से वाबस्ता अल मिस्रा टेलीविज़न पर नशर हो रही खबरों में तैयार शुदा हमला आवर कश्ती की तस्वीर को जगह दी गई। इन मनाजिर में वाज़ेह किया गया कि कश्ती का वज़न 150 किलोग्राम है, जो 35 नॉट की रफ्तार और वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखती है। अचानक मोड़ काटने और रूपोश होने की सलाहियत की हामिल होने की वजाहत करदा कश्ती साबित और हरकत पजीर समंदरी अहदाफ पर हमला कर सकती है। खबर में मुशाहिदा हुआ है कि समंदर में एक हदफ की तरफ बढ़ने वाली तूफ़ान एक कश्ती तेज़ी से अपने हदफ के करीब पहुंची, इस पर हमला किया और इसमें धमाका हुआ। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हवसी 31 अक्टूबर 2023 से यमन के साहिलों के करीब तिजारती बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि ये इजरायली कंपनियों से ताल्लुक़ रखते हैं। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की वजह से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मे के खुतबे और नमाज से मुतालिक एक अहम फैसला किया गया है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह बराए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने जुम्मे की नमाज के खिताब के दौरानिया को कम करने की हिदायत जारी की। नए अहकामात के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मे का खिताब और नमाज 15 मिनट के अंदर अदा करने की हिदायत दी गई। मुकामी सऊदी मीडिया के मुताबिक यह फैसला सख्त गर्म मौसमी हालात के पेश नज़र किया गया है। ये तब्दीली सख्त गर्मियों तक जारी रहेगी, जिसके बाद साबिका रूटीन पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी जानिब मक्के मुकर्रमा में रवां हज सीज़न के दौरान शदीद गर्मी से जाँबाग हाजियों की तादाद 1170 होने का दावा किया गया है। खाने काबा के निगरानकार शेख डॉक्टर सालेह अल शेबी 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए।
نماز جنازہ آج ہفتے کو مسجد حرم میں ادا کرنے کے بعد الملاد قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے امور حرمین شریفین کی جانب سے شیخ شیبی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ شیخ صالح الشیبی سال 1366 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی بعد ازاں اعلیٰ تعلیم جامع ام القری سے اسلامک اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں کئی سال تک یونیورسٹی میں تدریس کی خدمات انجام دی۔ شیخ صالح کو بیت اللہ حرم کے کلید برداروں کے سربراہ کے طور پر 1980 میں اس وقت مقرر کیا گیا جب ان کے چچا شیخ عبد القادر شیبی کا انتقال ہوا اور وہ اس منصب سے آخری عمر تک فائز رہے۔ الشیبی کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کے کنجی ہوا کرتی ہے اور وہ غسل کے وقت دروازے کو کھولتے تھے۔ علاوہ ازیں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت بھی وہ اس عمل کی سربراہی کرتے تھے۔ اس سال دنیا کی کئی معروف شخصیات نے فریض حج ادا کیا جن میں عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ محمد فرح بھی شامل تھے۔ سبق نیوز کو انٹرویو میں محمد فرح نے کہا کہ پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہونا اور مسجد حرم پہنچ کر خانہ کعبہ کے سامنے موجودگی پر میرے وجود میں کپ کپی سی ہونے لگی تھی۔ خوشی کا ایک حیرت انگیز احساس ہوا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی ایتھلیٹ کا کہنا تھا کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور فریض حج کی ادائیگی کے لیے موجود ہوں۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ محمد فرح نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور سعودی حکام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں حجاج کو منظم کیا۔ میرے نزدیک اتنی بڑی تعداد میں حجاج کی میزبانی کرنا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حج میں صحت، پانی اور دیگر خدمات کے حوالے سے تمام ضروریات کا خیال رکھنا بہت صبر آزما اور مشقت طلب کام ہے۔ تمام لوگوں کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے جمہوریہ آرمینیا کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں زور دیا کہ یہ فیصلہ ایک اہم اقدام ہے جو مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے طور پر 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ کی حمایت کرتا ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں بین الاقوامی برادری، خاص طور پر سلامتی کونسل کے مستقل ارکان جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان سے مملکت کے اس مطالبے کو دہرایا کہ وہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرنے اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی سمت آگے بڑھیں۔ ترکیہ نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے آرمینیا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترک وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ اسپین، آئرلینڈ، ناروے اور سلوینیا جیسے ممالک کے بعد آرمینیا نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون، انصاف اور ضمیر کا تقاضا ہے اور اس صورتحال پر ترکیہ کی جانب سے پہلے بھی زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا غلطی ہوگی بلکہ صوبوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج ہفتے کو نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں صرف افواج پاکستان کی ہی نہیں بلکہ صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومتیں سیکورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بڑی ذمہ نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم پاکستان نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان نے شاندار کامیابیاں حاصل کی لیکن ایک مکمل نظام کے بغیر پائیدار استحکام کی توقع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو وسائل بھی دیے ہیں، اس لیے توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ ہندوستان کے دورے پر ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کے بعد آج ہفتے کو ایک بڑا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش سے ہندوستان علاج کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے جلد ہی ای میڈیکل ویزے کی سہولت شروع کی جائے گی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش سے علاج کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ای میڈیکل ویزا کی سہولت شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے شمال مغربی علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے رنگپور میں ایک نیا اسسٹنٹ ہائی کمیشن کھولنے کی پہل کی گئی ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش ہندوستان کا سب سے بڑا ترقیاتی شراکت دار ہے اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ہندوستان کا سب سے بڑا ترقیاتی پارٹنر ہے اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیں گے۔ گزشتہ 1 سال میں ہم 10 بار ملے ہیں لیکن آج کی ملاقات اس لیے خاص ہے کیونکہ وزیراعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ ہماری تیسری مدت میں ہماری پہلی مملکتی مہمان ہیں۔